کون کیسا ہے اور کون کیسا نہیں ہے، کون کتنے ظرف کا مالک ہے، تو یہ فیصل وابڈا تب کی محبت ہے. اب تو وہ کہتے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو بچاؤں گا، میں ان کو کچھ ہونے نہیں دوں گا. یہ وابڈا صاحب، راحت صاحب، ہم نے کلپس دکھائے ہیں ان کے. کبھی آپ پہلی جماعت میں تھے، پھر 5ویں میں تھے، پھر آپ نے ماسٹر کر لیا. تو اسی طرح زندگی میں خیالات، سوچیں، چیزیں بدلتی رہتی ہیں. اور میں اگر فیصل وابڈا کو اس بات پہ کہ اس نے اس وقت کہا تھا کہ عمران خان بہت اچھا ہے تو آج اس کو برا کیوں کہہ رہا ہے، تو یہ زندگی میں چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. عمران خان نے خود کو 35,000 یو ٹرن لیے ہیں، اور جن کو وہ ثواب سمجھتے ہیں کہ یو ٹرن لینا بڑا ثواب ہے. اور آج کی جو سب سے بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جناب فیض حمید کے بعد، وہ ہے 9 مئی کے حوالے سے جو سماعت مقرر ہو گئی ہے، جو سماعت کے لیے وہ مقرر ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ درینہ مطالبہ تھا بانی پی ٹی آئی کا کہ 9 مئی کے معاملے کو پروب کیا جائے اور اس پہ جی آئی ٹی بنائی جائے اور اس کی انویسٹیگیشن ہو. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں رضا کہ 9 مئی کا واقعہ یہ اب ثابت شدہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ایک سازش تھی. اس میں بہت سارے لوگ ملوث تھے. اس میں جنرل فیض حمید کے ساتھ بھی اس کے تانے بانے ملتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے تانے بانے اس کے ساتھ ملتے ہیں. بلکہ یہ ساری چیزیں تو اب ایک حقیقت کے طور پہ سامنے آ چکی ہیں. کس کو نہیں پتا کہ سپہ سالار عاصم منیر صاحب کی جو تعیناتی تھی اس کو روکنے کے لیے کون لوگ سرگرم تھے، جنرل فیض کا نیٹ ورک اس میں کیا کر رہا تھا، بانی پی ٹی آئی کیا کر رہے تھے. یہ جو گکھڑ کے مقام کے اوپر جو انسیڈنٹ ہوا تھا، وہ سارا لانگ مارچ کہاں جانا تھا، وہ کیوں سٹارٹ ہوا تھا، پھر فائز عیسیٰ کو اس کی تعیناتی روکنے کے لیے کیا ہو رہا تھا. تو ایک پلان تو تھا. جنرل فیض صاحب تو کھیل رہے تھے کھل کے، اور وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ایسے تھے، اور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے لمبے منصوبے تھے کہ جی 20 سال 30 سال حکومت کریں گے اور کسی کو آنے نہیں دیں گے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اندر ہوگی. لیکن پھر کیا ہوا، پھر چیزیں الٹ ہو گئیں. وہ لکھا ہوا سکرپٹ لگتا ہے کسی اور کے ہاتھ میں آ گیا، وہ معاملہ الٹ ہو گیا. تو ایک فیصلے آپ کرتے ہیں، ایک پلاننگ آپ کرتے ہیں، تو ایک اللہ تعالیٰ کے پاس بھی چیزیں کچھ چل رہی ہوتی ہیں. تو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ جی نیچے بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو اس وقت اس طرح کا سین تھا کہ جنرل فیض صاحب بھی یہ سارے معاملات کے انچارج تھے. نہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بچ رہی تھی، نہ کوئی کرپشن کا کیس بچ رہا تھا. آئی پی پی سے دیہڑی لگانے سے لے کے، اور جو اس وقت کے چیئرمین نیب ہیں اس کو کس طرح چلاتے رہے، یہ ساری چیزیں ایک خوفناک کہانی ہے. اور آج جو ان کے کورٹ مارشل کے حوالے سے کیس آگے بڑھا ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں ذمہ کے ساتھ، یہ ہوا میں نہیں بڑھا. اس کے پیچھے لاجک ہوگی، اس کے پیچھے ثبوت ہوں گے، اور ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر اس لیول پہ کیس کو آگے پروسیڈ نہیں کیا جا سکتا. اور فوج کے اندر میں اگین کہوں گا کہ ایک خود احتسابی کا چونکہ عمل ہے، اسی بیس کے اوپر یہ کیس آگے بڑھ رہا ہے اور بڑھے گا. اور یہی پاک فوج کی سب سے بڑی سٹرینتھ ہے. یہی سب سے بڑی پاک فوج کی سٹرینتھ ہے.